اس کے بعد کہتے ہیں ثم اخبر ان هذا الهوى مرض كمرض الكلب، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو خواہش کی جو پیروی ہے، بدعتوں میں خواہش کی پیروی. اب ایک مثال دیکھیں بدعت کے کس طرح سے. مصادر التلقی، مصادر سورس کو کہتے ہیں. مصادر التلقی جو سورس سے ہم عقیدہ لیتے ہیں. کہاں سے ہم عقیدہ لیتے ہیں؟ کتاب و سنت ہے، قرآن و سنت مصادر التلقی ہے، یاد رکھیے گا. اگر کوئی پوچھے کہ مصادر التلقی کیا ہے ہمارا، تو ہمارا مصادر التلقی قرآن اور سنت ہے. اور کس طرح سے ہم لیتے ہیں؟ قرآن و سنت کو صحابہ کے طریقے سے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق. اگر کسی کا مصادر التلقی عقل ہے، رائے ہے، تو یہ جو بنیاد ہے نا، یہیں پر وہ اہل بدعت جیسے معتزلہ عقل کو مقدم کرتے ہیں، اور جو عقل کے مطابق ان کی نہیں ہوتی، ان کی سقیم عقل، بیمار عقل کے مطابق اگر نہیں ہے تو اس کو وہ قبول نہیں کرتے، یا اس کی تعویل کر دیتے ہیں، یا مختلف طریقے سے اس کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں. انہی میں سے جو ان کا طریقے کو جو اپنایا ہے لوگوں نے، دیکھیں کس طرح سے گمراہی آتی ہے لوگوں کے اندر. ایک شخص سے پوچھا گیا، ذاکر نائک سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو جنت میں کوئی فزیکلی دیکھے گا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب وہی جواب ہے جو معتزلہ کا جواب ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ یہ ریفائنڈ معتزلی کا جواب ہوگا. یہی فرق ہے صرف. اس شخص کو کہنا چاہیے کہ تم جو جب کہہ رہے ہو فزیکلی، کیا مراد ہے اس سے؟ تو کیا میٹافوریکلی کوئی دیکھے گا؟ کیا مجازی طور پر دیکھے گا یا حقیقت میں دیکھے گا؟ حقیقت میں دیکھے گا، مجاز نہیں ہے یہاں پر. تو یہ لفظ کیوں تم نے لایا یہاں پر جو کسی سلف نے نہیں لایا تھا؟ اسے کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے جنت میں. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کو دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. بس اور اس کے بعد جو بحث اس نے کی ہے تو وہ وہی بحث ہے جو معتزلہ کرتے ہیں. ہم تو جانتے ہیں لیس کمثلہ شیء، یقیناً اللہ کی طرح کوئی اور، اللہ کی جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھیں گے جنت میں جانے والے جنت دیکھیں. اور وہ انہوں نے کہا کہ ہر جنتی نہیں دیکھے گا. یہ کہاں سے لے آئے؟ یہ کہاں سے لے آئے ہر جنتی نہیں دیکھے گا؟ کسی سلف نے یہ بات کہی ہے؟ جنت میں جانے والوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں جانے والوں میں بنائے اور ہم بھی اللہ کا دیدار کریں. سب سے بڑی نعمت جو ہوگی جنتیوں کے لیے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. الحسنى جنت، سلف نے اسی تفسیر کیا، وزیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کیا کسی حدیث میں اس کا انکار ہے کہ کیا کسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ہر جنتی نہیں دیکھے گا؟ کہاں سے تم نے یہ بات شامل کر دی؟ کیا وجہ ہے اس کو شامل کرنے کی؟ اور یہ لفظ فزیکلی کہہ کر اور پھر یہ کہنا کہ یعنی یہ بہت خطرناک چیز ہے. کیونکہ امام اوزاعی کہتے ہیں، جیسے کہ لمعۃ الاعتقاد میں ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وقف حیث وقف القوم، رک جاؤ وہاں پر
جہاں پر لوگ رکے، قوم رکی، یعنی سلف رکے. سلف نے یہ لفظ نہیں کہا، یہ بات نہیں کی جو جیسے تم بیان کر رہے ہو. تم اتنا کہو جتنا سلف نے کہا بس. تم ان سے آگے بڑھتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تم زیادہ انٹلیکچوئل، تم زیادہ سمجھدار ہو ان سے. تو یہ جب انسان اپنے حد کو تجاوز کرتا ہے تو اس طرح سے وہ لڑھکتا ہے. تو اپنے حد میں رہو اور وہیں پر رکو جہاں پر سلف نے کیا، کیونکہ اللہ نے کتاب و سنت کو نازل کر دیا ہے. اب کوئی وحی نہیں آ رہی کہ تم کو کوئی نئی خبر پتہ چلے جس سے تم کچھ اور بتا دو. اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر سلف رکے وہیں پہ رک جاؤ.